64 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئی نال ہی صحیح مسلم دی مستند اور معتبر روایت مشکات المصابیح جلد اول کتاب الصوم صفحہ 179، صحیح بخاری جلد ثانی صفحہ 1054 احادیث طیبات کے کلمات مبارکات کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب کریے۔ دعائے رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک میں کو صحیح معنی سبق سناون دی ورثہ سارے کو اللہ رب العزت مرد ویلے تک قرآن و حدیث کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والا بھی کو گزارش ہے کہ کو ختم کرنے میں آواز ڈبلنگ پیدا نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تحقیق منت لئے اللہ نے ایمان والے تھے کہ اذ بعث فیہم رسولا، جو بھیج چھوڑے اس اللہ نے ایمان والے دو عظمت شان والے رسول رسولا من انفسہم اے عربیہ۔ قرآن دے بھی اللہ دی منت ہے کہ رب نے جڑا ایمان والے کو رسول عطا فرمائے، وہ رسول عربی رسول ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ایمان والے دے سامنے اللہ دی لا ریب کتاب کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ ویزکیہم، اور وہ رسول انہاں لوگوں کو تزکیہ نفس دی خیرات بھی عطا کریں گے، یعنی لوگوں دے دلوں کو قدورتا تو عداوتا تو منافقتا تو کفر دے بیمارے تو پاک اور صاف کر کے انہاں دے دلوں وچ ایمان کا چراغ بھی رسول جلائے اور انہاں کو ایمان دی خیرات بھی رسول عطا فرمائے۔ فَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ، اور وہ رسول انہاں ایمان والے واسطے معلم کتاب کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن فرمائے وہ رسول آ کے اپنی امت کو سمجھائے۔ فالحکمہ السنہ، وہ رسول ایمان والے کو اپنی پیاری سیرت، اپنے پیارے کردار اور اپنی پیاری سنت دا علم بھی عطا فرمائے دے اور اپنی پیاری سنت دے عمل دی ترغیب بھی اپنی امت کو ارشاد فرمائے۔ اور آخری جملہ اس آیت پاک دا ہے قرآن دے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس رسول کی آمد تو پہلے لوگ گئے رلہن گمراہن بھٹک چکے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس رسول کی آمد تو پہلے خلق بھٹک چکی ہے۔ اور ضلال مبین اے بشر، فاسق گمراہی کے اندر انسان جا پہنچا۔ آمد مصطفیٰ تو پہلے ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں اور ضلال مبین ہیں، ظلمات اتنے ہیں اور گمراہی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 447 ہے حدیث پاک ہے، جبیر ابن حیہ حدیث پاک راوی ہے اور متکلم ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نحن ناس من العرب، اصل عربی لوگ حاصل ہیں، عربی لوگوں کی حالت ہے آمد مصطفیٰ تو پہلے کہ فرمایا کُنَّا نَعْبُدُ الشَّجَرَ، اصل عبادت کریں دے رہے میں لحاظ سے درختوں دی۔ آمد مصطفیٰ تو پہلے، فلادت مصطفیٰ تو پہلے اور میلاد مصطفیٰ تو پہلے، اعلان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمائے کُنَّا نَعْبُدُ، اصل عربی لوگ حاصل اور عرب نالا سارا تعلقہ حرم پاک کی سرزمین اس دے فاسی لوگ حاصل۔ اساری پوزیشن ہے کہ ایسا اتنے گمراہ حاصل، سب اتنی بھی دار نہ ہے ایسا عبادت کہنی کرنی، سب کو خبر نہ ہے کہ صدا معبود برحق کون ہے، نہ جان دے حاصل کہ مسجود حقیقی کون ہے، نہ بودو کلہ منال موجود ہے، یعنی ماضی استمراری ہے جو استمرار اور دوام کے دلالت کریں گے
فرمایا ساری پوزیشن ہے حالت ہے ساری طبیعت رس بھر چکی ہے یہ گال ہوتے ہیں کہ اصل درخت کو سجدے لینے حاصل الحجر اصل پتھرے کو خدا سمجھنے حاصل سب کو اتنی خبر نہ ہے جو اللہ کون الہ برحق ہے کو حدن اور مسجود اور معبود سارا کون ہے اور اصل ہاتھ نہ پتھر کھڑے دے حاصل مورتیاں تیار کرنے دے حاصل لوہے دیا تابے دیا پتھر دیا مورتیاں تیار کر کے پتھرے کو کھاڑ کے سامنے رکھے لحاظ سے اور اصل جھوک جھوک کے سجدہ پتھرے کو لے لحاظ سے اللہ کو سجدہ لیوان سب کو نصیب نہ یہ ظلمات ہیں یہ اندھیرے ہیں یہ دلال مبین ہیں آمد مصطفیٰ تو پہلے کہ عرب دے باسی لوگ عرب دے ساکنی حرم پاک دے آس پاس دے لوگ انہاں دی یہ پوزیشن ہے کہ انہاں کو اللہ دی شاعت نہ ہے چاہے والے انسان رحمان کو نہ جانتا ہو سی باقی کون کہیں کو کیا جانتا ہو سی چاہے والے خالق کے برحق اور راسے کے حقیقی بھی پہچان نہ ہے لوگا کو باقی کون کہیں کو کیا جانتا ہو سی اس انداز انہیں حالات کے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمائے اذ بعث الینا رب السماوات ورب الارضین رسولا من انفسنا اے محمدہ اچانک آسمانہ اور زمینہ نے رب نے کرم فرمائے رب نے صاحب ایک رسول عطا فرمائے شانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں آگے ساتھ ہاتھ پکڑے یا جھکنے ہاتھ سے درختے لے کو یا سجدے لینے ہاتھ سے پتھرے کو اس رسول سے ہاتھ پکڑ کے اور رستہ دکھا چھوڑے جب کو اسا سجدہ کر رہا سب ہونے کو جھکا چھوڑے اور جو ذات برحق ہے اسا ہونی ذات آقت بنا چھوڑے اور ایک وقت ہے کہ اسا رب دا نا زبان دے چہنے رہا سے یہ ہون نام خدا بسرے میری سے فرمائے ساری اللہ دی جان پہچان معرفت اور سجان یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے اور انہوں نے قرآن بھی کہا ہے قل هو اللہ احد فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے یہ قرآن بھی کہا ہے قل محبوبہ تسا کرو خوف اللہ او اللہ احد ایک اللہ او اللہ احد ایک اللہ اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے وہ آسی والا نہیں نیاز والا نہیں انکساری والا نہیں قباسو والا نہیں وہ جھک نبھائی والا نہیں وہ کبریا ہے اور 18,000 عالم کا بادشاہ ہے جگ محتاج ہے وہ کہیں نہ محتاج نہیں یہ سورۃ الاخلاص میں سے بھی یہ جو کچھ توحید باری تعالیٰ اور جو کچھ صفات الہ ہے یہ نسوامر والے مصطفیٰ ہے قل محبوبہ تسا کو وہ اللہ ایک اللہ اور اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لام شرط نہ وہ کہیں کو جڑے فلم شورت نہ کہیں کو جڑے نہ ان کی اولاد ہے نہ انہا بھی ماں ہے نہ بھیڑی بھیرا ہے نہ رشتہ دار ہے بس تن تنہا ہے کلہ ہے کلہ راسی فلم یکن لہو کفوا احد اور انہیں جوڑ کا جہان کوئی ہی کہے انہیں ہم سر انہیں مد مقابل کوئی ہے ہی کوئی نہ کوئی جوڑ کا کوئی نہیں ہوتا کوئی مد مقابل ہوتا ہے ہی کوئی نہ یہ اللہ کی شان ہے رب کی صفتہ اور تعریفہ جو دائم ہے کوئی شاد ہے یہ پڑھوامن والے مصطفیٰ ہیں پکوامن والے مصطفیٰ ہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیون والے بھی مصطفیٰ ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ آدھر کہ حضور کی آمد تو پہلے حالات ہیں اور اتنا تک بھی مرکوم کتابہ میں کہ روز جب طواف کعبہ کرے گئے بدن تو کپڑے اتار لے گئے اتنی گمراہی ہے بدن تو کپڑا نہ ہوگا گلو ننگا طواف ہوگا اور باب کعبہ جب مفتوح ہوگا کھول لیتا ہوگا اس میں لوگ اندر کعبے دے داخل تھی کہ سجدہ بھٹا کو لے گئے لات منات حبل اور عزہ یعنی اللہ دے پاک گھر کے اندر بھی عبادت خیر خدا نے دی ہے اور جگ جہان دے جتنا کلمہ گو ہے چاہے وہ شرق کے دن یا غرب کے دن شمال یا جنوب کے دن ہر پاسو ہر سائڈ تو عبادت خدا کا یہ عالم ہے کہ کعبے والے پاسے گو کر کے عبادت خدا بھی جاری ہے نماز ہے عبادت ہے ریاست ہے تقوی طہارت ہے یہ جو پار سہیتے نیکی ہے یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے اور مجھے جو بنا میں سماج فرماؤں کہ پاک نبی سے آمد تو پہلے حالات جاہن گمراہی دے ظلمات کتنے ہیں اندھیرے کتنے ہیں صحابیہ دے کننا فی شقائن شدید فابلائن شدید حضور کی آمد تو پہلے دکھے حاصل کے لوگ چھوڑے دے رہا
بیماری ہن کے فکر ہن لاچاری ہن کے فرصت رہے ہن کوسا بخار معصوری مجبوری سارے مقدر کا حصہ بن چکی ہے اور ہر میں بیمار لاچار رہ گیا سے شفا نہ ملتی ہے صحت قدر کے کو نصیب ہو گئی اور وہ پاک دھرتی جو کو دیکھنے واسطے اور دوسرا بھی سکھ دو سکھ دمائے بھی ہاں مدینہ المنورہ اللہ رب العزت ہر سکھ کی آنکھ کو اور مجھے دل کو اپنا گھر بھی دکھاوے محبوب کا در بھی دکھاوے اے مدینہ المنورہ اے پیاری دھرتی اے منور محدت روشن دھرتی انہا پرانا ناہی ہے صرف اتو گزرتا بندہ بھی بیمار بھی نہیں جانا اے بخار دا کوسے دا تکلیف دا مرکز دا انہی فضا عجیب ہے آب و ہوا ایسی ہے کہ رہگیر بھی بیمار تھی بنا حتیٰ کہ مہاجرین صحابہ جب نے مکہ المکرمہ چھوڑ کے امن کو صحابہ بیمار تھی گئے حضور نے انہیں چل پکار تھے آپ نے ان کو وہ شرف بخشے کہ آپ نے شتونہ والے مقدس معطر منور مشرف اکمل دے آلہ پیارے نورانی ہتھا کو چاہ کے اللہ دی بارگاہ میں کی دعا اللہم اجعل دیفے ما جعلتا بے مکہ من البرکہ اور اونچے دل سے کہ اے اللہ مکہ کو وسائی ابراہیم سیدی دعا رنگ لا مدینہ کو آمد مصطفیٰ اور یہ مدینہ کو ہی وسا کہ جتنا برکتہ ہے مکہ میں اتھا بھی بستیاں رہے پر قبر تھی کہ سارے مدینہ بھی آئے اجعل دیفے دکنا کر وہ برکت کو جنہی ہے مکہ کے اندر عطا کر ڈبل برکت مدینے والے کو یعنی حضور ہے مدینے کو مقام ملے اور ہر بندہ سکھ جڑا عاشق کوئی رہا دے چلو سب تک مندے کہیں ملے کہ روزہ پاک تا جو بھی ہن سے کہ شاپت شہر دے گلی آوے یہ جھوپڑی دی بس جہاں جو یہ جتنی مدینے کو مقام ملے اور مکہ اور مکرمہ دی عصمت وہ بھی حضور دینا کرو جو قرآن فرمائے لا اقسم بهذا البلد فانت حل بهذا البلد کہ قسم محبوب ای شہر دی کہ ای شہر ٹرتے ہو دوسرا اور قسم ای شہر دی کہ ان اندر تہاڑا ٹرر بھی ہے اور تمہاری آمد رفت بھی ہے یعنی حضور ہم تو اللہ نے مکہ دے شہر دیا اور گلے گلے قسمہ چاہتے ہیں حضور مدینہ اندر اور رنگ لگے کہ خلق ساری دا اہل عشق دا قبلہ وہ مدینہ المنورہ ہے یہ سارا بہارا یہ خوشیاں یہ برساتہ یہ رحمتہ یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے اور دریجہ جملہ میں سوال سنو کہ جب حضور نہ ہے زمانے دے حالات کیا ہے حضور اہل بہارا کیا ہے صحابیت کننا نمسو الجد والنوا آمد مصطفیٰ تو پہلے فراتت مصطفیٰ تو پہلے میلاد مصطفیٰ تو پہلے اعلان نبوت مصطفیٰ تو پہلے ادھر غریب اتنے ہوتے حاصل کہ گھٹنیاں اٹھا کے کھانے حاصل اٹھکا اٹھا کے زمین تو جب نے بندہ کھجور دا کھودا کھانا رہا اور گھٹنی کو پھینک لے رہا اور میں غریب لوگا دی پسا اوقات یہ ہے کہ اثر گھٹنیاں زمین تو چاہے لحاظ سے اس گھٹنی کو صاف کر کے موج پا کے گھومے لحاظ سے توانائی اتھو حاصل کرے لحاظ سے گھٹنیاں یاد گھٹنیاں زمین تو چاہے لحاظ سے اٹھکا اٹھا کے انہیں کو صاف کر کے موج پا کے انہیں کو گھما کے انہاں کے نام توانائی حاصل کرنے دیا سے اگر گھٹلی نام کچھ نہ ہو گیا ان کو کٹ کرائی پیس کرائی صفوف بڑھا کے تلی درات کے موج پا گلاس تو پانی پی کے 24 گھنٹے این گزارا کرنے دیا سے یعنی گھٹلیاں پیس کے بھی اثر گزارا کرنے دیا سے نمسو الجلد درختہ دے اثر چار اتار کے درختہ دے پترہ دے گزارے ہوئے ہیں اور غریبی اس حد تک جا پہنچی ہے کیا سارے کو روٹی نہ روٹی سارے کو گھٹلیاں بھی میسر نہ ہو جائے میں اپنے آپ کو اللہ کے جناب کو گزارش کرا غریبی سونی ہے پر حال جناب کو ٹکری گئے غربت دا حوالہ سنیا ہے پر حال جناب کو غربت آئی کوئی یہ محض ڈھونگ ہے جا رچائی میں دے ایسا غریب ہے صحیح غریبی ہے صحیح کچھ کہنے صحیح کیا جتنے آپ احباب سے تشریف فرماؤ کریں گھٹلیاں اٹھا کے کھامن دے نوبت آئیے کریں درخت دے پتر کھامن دے نوبت آئیے کریں درخت دے چال اتار کے جوسا دے نوبت آئیے جناب کو 3 روٹے ناشتے میں 4 روٹے دوپہر کو 5 روٹے والا شام کو لسی آنجے لوٹا آنجے چاہ آنجے حالی بھی غریب دوئے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ تلاوت قرآن ہے نہ آنکھ حیا کی صلاح ہے نہ زبان کا کلمہ حق کی صدا ہے نہ کرنے کو حق سنن کی ادا ہے اگر میں بیمار تو ہے
اور اجمی مطلب غریب تو ہے گیا جناب غربت پوچھنی تو نبی کے گھرانے تو پوچھ غربت پوچھتے تو صحابہ تو پوچھ غربت پوچھتے تو سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ سکیہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمان پر آپ فرماتے ما شافیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حبر الشعیر شومین متتابعین حتی قبل رسول اللہ. یہ سید عائشہ پاک حدیث پاک کے راوی ہے. اور آپ دھیان دیں عائشہ یہ زوجہ رسول ہے اور زوجہ رسول ام المومنین ہے. نبی سے بھی گھر والی جو بھی حصول بھی گھر والے اور ایمان والے بھی ماں ہے. یہ رشتہ قرآن دسایا خود خدا ہے. نبی دی ہر گھر والے ایمان والے دی 21 سپارہ قرآن پاک کا سورۃ الاحزاب رکوع اول آیت نمبر 6 ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم فازواجہ امہاتہم. ازواجہ مرکب اضافی مبتدا اور امہاتہم یہ بھی مرکب اضافی کی خبر ہے. اور ہود مراد النبی امہاتہم دی زمین مجرور متصل مضاف ہے. این مرجع ہے المؤمنین. اور خلاصہ کیا ہے قرآن آتے جس عورت کا اسا نبی نہ نکاح کرا چھوڑے نبی بھی ہر گھر والے کو ایمان والے بھی ماں بنا چھوڑے. جس مائی کا جس مستورہ کا جس عورت کا اسا نبی نہ نکاح کرا چھوڑے نبی بھی ہر گھر والے کو ایمان والے بھی ماں. اور اما دا حیا ہونا چاہیے اما دا ادب احترام ہونا چاہیے. اور ایک تاریخ ایک تاریخ دے اوراق بہن قرآن دے فرق کی کچھ تاریخ کچھ قرآن ایک بس پھیر بھی داخلی دلوت درباری سن قصے کہانیاں اور جو بس حقیقی کرام کرام الہی تو قصے اور کہانیاں اور نال تاریخ دے اوراق کو قرآن دے فرق کے مقابلے کھیلنا سے کچھ تاریخ اور کتھا خدا نہ کرام. تاریخ بھول سکتی ہے مؤرخ بھول سکتے انسان کو غلطی تھی سکتی ہے. خدا کا کلام غلطی تو پاک ہے وہ محفوظ ہے. لہذا تاریخ نہ پڑھ کے نہ عقائد بجا نہ پاکیزہ لوگ نشان چھپا کہ میں خدا سمجھائے وہ سمجھ سب کی عظمت کو سلام بنا چاہے وہ صحابہ ہے یا صحابہ ہے. قرآن پاک تو پوچھو نا جو بھی جناب کو اشکال ہے یا اشکالات ہیں جو بھی جناب کو ریب ہے یا جو بھی جناب کو شک ہے اس شک کو گھینا قرآن کے سامنے فل آیات کو پوچھ جو قرآن فرماوے ہوئے کر چاہے وہ شان صحابہ کا پہلو ہے یا شان اہل بیت کا پہلو ہے یا شان اولیاء کا پہلو ہے. قرآن تو پوچھ قرآن جو سمجھے سی سمجھا کوئی نہیں سکتا جو رب نہ سہے نسا کوئی نہیں سکتا. اٹھا 17 سپارہ قرآن پاک دا 17 سپارہ دا 17واں رکوع سورۃ الحدید رکوع پہلا آیت نمبر 9 کلا وعد اللہ الحسنى. یہ فن جوان سارے دے سارے یکے دے یکے جتنے بھی محبوبہ دے صحابہ ہیں میں رب وعدہ سارے جنت کر چھوڑے. کیا کہنے خدا والا وعدہ پھر میں سے وہ وعدے کو مکر میں سے یا وہ اپنا وعدہ بھول میں سے لا تبدیل لکلمات اللہ. رب دی تعلیم بدلتا نہیں رہا جا خدا نے کلمات تبدیل نہیں تھی دے جب انہیں خوف ہمیں ایسی ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ وعدے کو نہ پھر دے نہ مکر دے نہ وعدہ خلاف بھی کرے. تو انہیں وعدہ ہے کل وعد اللہ الحسنى ہر ایک نال سارے دے سارے نال محبوبہ تیرے غلامے نال چاہے وہ ہجرت تو پہلے دے یا ہجرت تو بعد دے میں رب سارے نال جنت دا وعدہ کر چھوڑا. میرے لفظ کل کو دروڑ کے لکھا یہ جھوڑا نہیں تھا. کیا بات ہے کل کو باس کا کیا بات ہے کل آگے نا رب کل فرماوے اور تو گال باس کیا کھڑا میں 1,24,000 کو تو ہی کھٹا میں تو گال ترائے پیا کھڑا میں اتنی تک چھوڑا دے جو کل ہی گیا نصف بھی گیا اور سلوس ہی گیا ربع ہی گیا کتنا من کرے گا کو اتنے انسان میں کوئی کمکلی ہو دیئے رب کون نہ وعدہ فرماوے تو ترائے کو من لے ایسا باقی قرآن کے لئے اللہ کیا بات اور پورا قرآن پاک ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. یہ آیت کتاب موجود ہے 5ویں سپارہ قرآن پاک ہے اور انہیں چوتھا رکھو سورۃ الشورى رکھو 3 آیت نمبر 53 ہے جو سے
اور فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت فیطہرکم تطہیرا. یہ آیت کی موجود ہے 22 پارہ پہلا رکوع سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ الاحزاب رکوع چوتھا سرا ہی آیت کو پچھوئی پر ہی آیت دما بعد پر فرمایا سا اہل بیت مصطفیٰ اتقوا. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اس آیت کا سیاق اور سباق پر اور اگر توجہ ہوگا جناب دی میں آیات پڑھنا چاہ رہا ہوں علماء کرام موجود ہیں اس پورے رکوع کو پڑھ شاہ یوحنا بشو کل ازواجک ان کنتن تريدن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا فإن کنتن تريدن اللہ ورسولہ فالدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یا نساء النبی لستن یا نساء النبی من شاء منکن بفاحشة مبشرة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. فمن شاء منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. پورا رکوع ہے جتنا یہ آیت کھڑی ہے چلو بیا قرآن نہیں بنے گا ہی رکوع کو سارا من کیا بات ہے. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. انہوں کو پہلے بار آیات کیا ہے خدا نے خطاب کیتا ہی نبی نے ازواج رہا اور اہل بیت کو مراد نبی سے گھر والے ہیں. جب گھر والے پورا لاؤ نہ ہو قرآن کیا بنے سے سمجھئے پورا رکوع اللہ نے خطاب حضور نے گھرانے نہ کی دے. جب گھرانے کیا خیال ہے فقط مطلب بھلاتے رسول کیا ازواج نہیں کیا حضور کے گھر والے محبوب کے بستر کے مہمان اور حضور کے حرم پر انہیں خدا کرا فرمائے یا نساء نبی اے نبی دیا ہوتا نبی دیا ہوتا اور ایک نبی لوت اللہ خدا فرمائے یا نساء نبی اے نبی دا گھرانا نبی دیا ہوتا. لہذا چہری آیت تو بکئی بدئی لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. این آیت کو پہلے بھی پڑھ بعد بھی پڑھ پھل پترک سے حضور کا گھرانہ کیا ہے اور شان اہل بیت مصطفیٰ کیا ہے اور بنات مصطفیٰ کیا ہے. لہذا ادھوری کا نمن اور میں کو باہر دیئے 6واں سپارہ کت اور 16واں کت آنا باشر مثل کو میں کہ کتنا نہیں کھڑی ہے. یہ آیت کرے 16واں سپارہ 3 رکو سورہ الکہف ان کی آخری آیت ہے اور فرد اور 26 سپارہ قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 ہے. انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. یہ آیت انا بشر مثلکم 16 والی 50 اور 26 والی آیت والے کو نساسن میں قد جاءکم من اللہ نور تنور خیر کیا قد جاءکم من اللہ نور یہ کہنے واسطے یریدون لیطفئوا نور اللہ یہ کہنے واسطے اللہ سے قرآن ادھورا نہ مانا پورا مانا. بشریت مصطفیٰ کے ناری لا نورانیت مصطفیٰ کی گالی سنا آیت پر سی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. کہ محبوبہ تو کو کیا انہیں کو میں بخشا جانا بخشنے میں تو مانے کر آسان نے کہ وہ ظالم ہیں. کام سنی آیت ہے نا لیس لک من الامر کہ محبوبہ تو کو کیا معاملے میں انہیں کو میں بخشا نہیں بخشا آدھے نہیں قرآن نبی سے کو خدا فرمائے میں کہ کو بخشا میں میری مرضی ہے نہ بخشا میری مرضی ہے تو ہاں کو کیا میں کہ آیت 4 سپارہ ذرا 5ویں دعا کیا بات ہے. یہ ہے 4 پارہ نا اور 5واں پارہ رکوع 6واں سورۃ النساء رکوع 9 آیت نمبر 64 فلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ
فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر وہ لوگ اپنے چاہنا تو سن کر بیٹھے محبوبہ آمن تیرے تھارتے اتنا بخشش منگے اور رسول سفارش کرے تو اللہ خدا خالی نہ بنے سے اپنے ساتھ تو ایمان والا تھی کہ آئے تک بولے ملے جا چھٹ کر ایمان والے ہوتے چیدر آگئی کیا لہذا پورا قرآن سمجھ پہلے بھادے سمجھا مبلغ پڑھنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے انہیں سیاق کو سباق کو نزول آیات شان نزول کو سمجھ پورا قرآن پاک یہ نہیں کہ فقط چند کہانی کھیل دینا اور باقی قرآن حوالے کا کیوں یہ اللہ کا کلام ہے مننے کا پورا من افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعض قرآن من کے بعض کا کفر کرنے مطلب سارا قرآن مننا چاہیے تو سارے قرآن شان صحابہ بھی ہے شان اہل بیت بھی ہے شان اولیاء بھی ہے اور ذکر اذکار انبیاء بھی ہے اور قصص بھی ہے امثال بھی ہے اوامر بھی ہے نواہی بھی ہے سارا من ایمن جو اول دن کے آخر تک ہر زبر کو من ہر زیر کو من ہر شرط اور مد کو من اور ہر آیت ہر جملے ہر قصے کو من و ایمان کے دکھائے جندرے پر قرآن کی ساتھ حرف نام والے مننا دلچسپ سمجھے صاحب کو جو قرآن اللہ نے عطا فرمائے وہ ساری خواہشات کا ذریعہ ہے آپ نے عقل کو مقتدا نہ بڑھا عقل کو مقتدی بڑھا قرآن کو مقتدا بڑھا فال نہ گمراہی سے نہ بھٹک سے اور چلتے ہیں کہ حضور قیامت تو پہلے غربت کیا ہے گال سے نہیں چھو نبی سے نہ کھرانا حضور حرم پاک نبی سے اہلیہ زوجہ کائنات ایمان والے بھی اماں تیری میری سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں ما شاقیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حبر الشعیر شومین متتابعین حتی قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں جب بھی میں عائشہ نبی سید پاک نکاح میں چاہیے اور حضور نے بستر کے مہمان تھے محبوب کے گھرانے بھی مہمان تھے فرمایا میں عائشہ کو یاد کو نہیں کہ میں نے حضور نے نکاح میں آمن تو کھن نبی سے نے وصال فرماون تک فرمایا سب کو یاد نہیں کہ 2 دن لگاتار مسلسل حضور کی اہل بیت نے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا 2 دن مسلسل مطلب اتنی پیاری زندگی حضور پاک دی اور آپ کے پاک گھرانے دی اور حضرت عائشہ تقریباً حضور دیکھا محبوب کی ظاہری زندگی میں 10-11 سال کے قریب رہ گئے اتنے عرصے میں فرمایا صاحب کو یاد کوئی نہیں کہ ایسا 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن عید بھاوجود میں فرمایا شاقی علینا الشہر مہینہ گزرنے دے کہ گھر چولہے میں آگ نہ چلتی ہے روٹی نہ پکتی ہے فقط پیٹ اور پانی کا گزارا ہونا غربت کی شکایت انہوں نے بولی نہیں دی تم ڈھیر غریب ہے کہ دال کی چھو چلیے کہ آمد مصطفیٰ تو پہلے غریبی کی ہے کہ کننا نمس الجب فنما اثر گھٹنیاں اٹھا کے کھا دیا سے اور درختہ نے چھال اتار کے گزارا کرنے دیا سے درختہ نے پتلے نے گزارے ہیں ایہن حالات آمد مصطفیٰ تو پہلے اور ہون گیا بہار آپ پہلے میں رکھیا کہ روزی ہے روزگار ہے کشانہ رزق ہے بارش ہے برساتہ ہے اور ہریالی ہے سراتا ہے یہ ساریاں آمد مصطفیٰ کا خیرات ہے یہ سارے حضور کی آمد کا خیرات ہے اور چوتھا جملہ بھی سن کہ حضور کی ذات کی آمد تو پہلے ساتھ مصطفیٰ دے اعلان نبوت تو پہلے انسان اتنا تک گر چکا ہے کہ اولاد تھی کہ پیو ماں کو بسارے مد بچے گیا یعنی انسان بکتا ہے بسارے بچے جن میں مال مویشی بکنے منڈے دیں گا اتنے تک حالات ہیں اکاس کا بیلا لگتا عرب کی دھرتی دے اکاس اس کے اندر 3 بیٹے فالد کو سیل ودا کریں گے 3 بیٹے اپنے کو فروخت ودا کریں گے جب میں نے 3 بیٹے تھی کہ ایک باپ کو فروخت کریں نسو اپنے کی قدر کیا ہو سکتا کہیں کو تاس نہیں آیا کہیں کو لحاظ نہیں آیا کہ سارا بابا ہے مثل کعبہ ہونا چاہیے لیکن ابے دی اماں دی کوئی قدر و قیمت نہ ہے آمد مصطفیٰ تو پہلے یہ نبی سے این حضور ہمیں خبردار ابے کو بیچن حرام اماں کو بیچن حرام اور انہاں دی بے قدری حرام انہاں دا دل لکھاون حرام انہاں دے سامنے جیون حرام بلکہ اتنا تاک فرمائے نے ہما ناروں کا اور جنتوں کا فرمائے جے کو ایسی پیو ماں دعا وہ بھی اسی جنت جا
جب پیو مانے سی بعد دعاؤں نے واسطے ہے 2 لکھ دی بھاؤ ہما جنتوں کا او ناروں کا فرمایا تہاری نار بھی تہارے والدین تہارے پاک بہشت بھی تہارے والدین حضور نے اتنا شان لکھن کے ماں کو اور وہ حدیث سے بات شکیل تو سن چکے ہو سو کہ مشکات المصابی جلد ثانی